ایک آدمی جتنے نیک اعمال کرے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرو فإن مصیرک الی النار، چونکہ آپ سے والدین خفا ہیں، ناراض ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث شریف ہے، لہٰذا والدین کے ساتھ رابطے سے چلنا ہے، نہ کہ ضابطے کے ساتھ، پرنسپل، اصول نہ، بلکہ والدین جیسے بھی ہوں ہم نے ان کے ساتھ حسن معاشرت اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنی۔ والدین ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، وہ ہماری عزت اور پگڑی ہے۔ لہٰذا والدین جو کچھ کہیں آپ نے کہنا ہے جی ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ شریعت کا حکم توڑ دیں، شریعت کے خلاف کا آپ کو حکم دیں، پھر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں اگر والدین کوشش کریں کہ آپ مشرک بن جائیں تو مت بنیے۔ تاہم والدین کی آپ عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے ناراض ہیں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک کریں والدین اور آپ حق پر ہوں تو آپ کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن والدین کی قدر صرف زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، بلکہ ان کو ماہانہ خرچہ دینا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے دوائی لانا۔ میرے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے حوالے سے بیان میں ضرور یہ بات کر لیا کرو، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو بچے شادی کر جاتے ہیں، ان کے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر والدین کے ساتھ وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بوڑھا ہے نا، کیا ہے؟ والدین کے پاس آ کر صبح شام بیٹھنا، ان کے دل کو بہلانا، ان سے محبت کرنا، ان سے دل لگی کی باتیں کرنا، سر کو مالش کرنا، پیر دبانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کریں گے، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا والدین کے ساتھ آپ نے ضابطے سے نہیں چلنا ہے، چونکہ آپ نے یہ کیا تھا تو اب میں یہ کروں گا نا، وہ جو کچھ کریں ہم نہیں، صحیح رہنا ہے، اچھا رہنا ہے، ٹھیک رہنا ہے۔ اور اگر آپ والدین کی عزت نہیں کریں گے، کل آپ کے بچے عزت نہیں کریں گے۔ اور اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو یہ بات غلط ہے کہ دعا کا سایہ رک گیا، بند ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کرو، لیکن والدین کی آپ عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ حضرات، ہمارے حضرت قاری سید الرحمن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی اپنے والد صاحب کو مار رہا تھا، اور وہاں دیہات میں ایک کنواں تھا، وہاں تک اس کو مارا۔ تو باپ نے کہا بس کرو بس، میں نے بھی یہاں تک اپنے باپ کو مارا تھا۔ تو علماء کرام یہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن آج میں کرتا ہوں۔ علماء کرام نہیں کرتے ہیں، لوگ خراب نہ ہو جائیں، لیکن اس میں ایک سبق ہے۔ اولاد کی نافرمانی میں والدین کے گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح رہیں، قرآن و سنت کے مطابق رہیں۔ اگر والدین گناہوں میں مبتلا ہیں اور بچے ان کے ولی بن جائیں، اور والدین چاہیں کہ بچے ہماری قدر کریں اور خود گناہوں میں لت پت ہوں، یہ بری بات ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں،
گناہوں کی وجہ سے بھی تکلیفیں آتی ہیں. 10 منٹ گناہ کرو گے 20 منٹ آپ پر تکلیف آئے گی. سنعذبہم مرتین. لہٰذا والدین کے ساتھ محبت، الفت، ان کی تکلیف پر صبر، جو کچھ ان سے مل جائے اس پر شکر، ان کی تکریم. واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ. نرمی، محبت، الفت، قریب کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں پاک رب نے پاک کلام میں جہاں پر فرمایا کہ شرک نہ کرو، میری بات کرو، فوراً فرمایا کہ والدین کی عزت کرو. ولا تقل لہما اف. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، اف تک ان کو مت کہو. کیا مطلب؟ جاؤ دوائی لے کے آؤ بازار سے، آپ نے کہا ایسا کیا، یہ بھی مت کرو. فتاوی علمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا والد بتوں کی عبادت کے لیے جا رہا ہے تو مت لے جاؤ، لیکن اگر واپس آ رہا ہے، بوڑھا ہے، تو کندھے پر اٹھا کر لاؤ. شراب لے رہا ہے مت دو، لیکن گلاس نیچے رکھ رہا ہے تو لے لو. سبحان اللہ. لہٰذا ہم سب انشاءاللہ اپنے والدین کی عزت کریں گے، قدر کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا.